ایماندار، میرے اوپر یقین کرنے والے، میری توحید پر ایمان لانے والے. اب محبت کا انداز ہے. آگے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، آپ کو روزے رکھنے ہیں. فرض سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی، بس یہ آخری انتہائی حد ہے دین کے اندر. جب کوئی چیز فرض ہو تو بس یہ ضروری چیز ہے، اس کو ہر حالت میں کرنا ہے. ہاں کچھ ایسے آزار ہوتے ہیں، کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں، کچھ ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اگر فرض کو بھی چھوڑا جائے تو وقتی طور پر اس کی گنجائش ہوتی ہے. ہمارے دین کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارا دین ایسا نہیں کہ اس پر عمل کرنا مشکل ہو آدمی کے لیے، بلکہ آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ پر روزے فرض ہیں، روزے آپ کو رکھنے ہیں. اب روزے کی عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے روزے کیوں دیے؟ اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اصل میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی روزے کا مقصد کیا ہے، روزے کی عبادت ہمیں کیوں دی گئی، اللہ نے روزے کا حکم کیوں دیا. روزے کے فضائل تو بہت ہیں، روزے کی اہمیت بہت ہے، آپ کافی علماء سے سن بھی چکے ہیں، سنتے رہتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ روزہ ہمیں کیوں دیا گیا، اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کی نشو و نما بھی کی، اس کی تربیت بھی کی، اس کی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کیا، اس کی روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا. یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں، ایک انسان کی روح ہے اور ایک انسان کا جسم ہے، دو چیزیں. اب جسم موجود ہو اور روح نکل جائے، سانس نکل جائے، تو یہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی اصل چیز جسم بھی نہیں ہے، اصل چیز روح ہے. کیوں؟ اگر جسم موجود ہے لیکن روح نہیں، سانس نہیں اس جسم کے اندر، یہ جسم کسی کام کا نہیں، اس کا کوئی عضو کام نہیں کرے گا. آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کان سے سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، ہاتھ سے پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، زبان میں بولنے کی صلاحیت ختم، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت ختم. جب سانس گیا تو بس آدمی ختم ہو گیا. اب یہ کسی کام کا نہیں ہے، جا کے مٹی میں اس کو دفن کر دو، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھینک دو اس کو. جیسے دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے نا بیکار چیز، تو ہم کہتے ہیں یار پھینک دو اس کو، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. تو اصل حیثیت جو انسان کے وجود کے اندر ہے وہ روح کی ہے. تو اللہ نے روحانی تقاضوں کو بھی پورا کیا، جسمانی تقاضوں کو بھی پورا کیا. جتنی انسان کی جسمانی ضروریات ہیں ساری چیزوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہمارے لیے متوفر فرما دیا، زمین میں رکھ دیا. اور جسم جو بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، یہ نیچے رہنے کی چیز ہے، اور روح آسمانی چیز ہے، روح اوپر سے آتی ہے. اب جتنی جسم کی تقاضائیں ہیں، جسم کی جتنی ضروریات ہیں وہ ساری مٹی میں رکھ دی گئی ہیں، کیونکہ یہ مٹی کی چیز ہے نا، آدمی مٹی سے بنا ہے، چار چیزوں سے بنا ہے لیکن غالب اس میں مٹی ہے. کھانا پینا، جتنے بھی ضروریات ہیں، رہنے کی، پوشاک کی، دوسری چیزیں ساری زمین میں، کیونکہ یہ جسم کی ضروریات ہیں. اور اب روح کی بھی ضروریات ہیں، ان کا چونکہ روح جو ہے آسمانی چیز ہے، ان کی غذا کا، جسم کی غذا کی جو ضرورتیں ہیں وہ زمین میں رکھ دی گئی، اور روح کی غذا کی جو چیزیں ہیں وہ آسمان میں، کیونکہ یہ اوپر کی چیز ہے. جب چیز اوپر کی ہے تو اس کی غذا بھی اوپر سے آئے گی، اس کی خوراک اوپر سے آئے گی، زمین میں نہیں ڈھونڈو، زمین میں آپ کو نہیں ملے گی. اس کی خوراک آسمانوں میں ہے، کیونکہ یہ آسمانی چیز ہے.
اس روح کی غذا کے لیے اللہ نے یہ ساری عبادتیں دی ہیں. نماز کا حکم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے. یہ قرآن کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے، لوح محفوظ سے. اور اسی طریقے سے روزے کا حکم اسی قرآن میں اللہ نے دیا. ذکر کا حکم اللہ نے اسی قرآن میں دیا. دعا کا حکم اللہ نے اسی قرآن میں دیا. شکر کا حکم اسی قرآن میں دیا. صبر کا حکم اسی قرآن میں دیا. غرض کے پورا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے سمجھایا. اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کا تعلق روح سے ہے. اب اللہ نے روح کی تربیت کی ہے، روح کی غذا کو پورا فرمایا ہے مختلف طریقوں سے. جیسے جسم کی غذا مختلف طریقوں سے ہوتی ہے نا بھائی، جسم کو گوشت کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے پھل فروٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے پانی کی ضرورت ہے. تو جسم ان ساری چیزوں سے وہ طاقت لے کر کے چلتا ہے اور تر و تازہ رہتا ہے دنیا کے اندر. اسی طریقے سے روح کی غذا کو بھی مختلف طریقوں میں رکھ دیا گیا. نماز میں روح کی غذا، روزے میں روح کی غذا، ذکر میں روح کی غذا، قرآن کی تلاوت میں روح کی غذا. اب روزے کے اندر روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ نے روزے کے اندر روح کی غذا بھی رکھی ہے، جسم کی غذا بھی رکھی ہے. جب آدمی 11 مہینے، سال کے اندر 12 مہینے، ایک مہینہ رمضان کا، اس کے علاوہ 11 مہینے کھاتا پیتا رہتا ہے، خوب دبا کر کے کھاتا ہے. ہم تو رمضان میں بھی دبا کر کے کھاتے ہیں، لیکن اصل جو ہے نا رمضان، یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے، ایک مشق کا مہینہ ہے، معدے کو بھوکے رکھنے کا مہینہ ہے. ایک عربی میں ایک مثال دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ المعدۃ ام الامراض، ہر بیماری معدے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے. جب آدمی سال کے اندر مختلف غذائیں کھاتا ہے، بد پرہیزی سے کھاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے، ٹھنڈی، گرم، میٹھی، کڑوی، ساری چیزیں کھاتا رہتا ہے. اب ہر چیز کا اپنا اثر تو ہوتا ہے، ہر غذا اپنا اثر تو دکھاتی ہے. دیکھیں جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے نا، تو ڈاکٹر ان کو کبھی اس کی بیماری ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں گرم چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، گرم چیزیں نہیں کھانی، کیونکہ آپ کی بیماری گرم چیزوں سے طاقت پکڑے گی، مزید بڑھے گی. کبھی ٹھنڈی چیزوں سے روک دیتے ہیں، کبھی کھٹی سے، کبھی میٹھی سے، کبھی مختلف قسم کی چیزوں سے روکتے ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. تو اب جب یہ مختلف غذائیں آدمی کھاتا رہتا ہے پورے سال کے اندر، تو اس کے معدے میں خدشہ ہوتا ہے کہ بھائی بیماریاں پیدا ہوں گی. اب اللہ تبارک و تعالی جسم کی شفا بھی روزے میں رکھ رہے ہیں، اور روح کی غذا بھی روزے میں. جسم کی شفا اس حساب سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب آپ سارا دن روزہ رکھو، معدے کو تھوڑا بھوکا چھوڑو، سال کے اندر تم نے خوب دبا کر کے کھایا ہے، اب ایک مہینہ اس کو تھوڑی بھوک دو، تاکہ وہ جو اثرات ہیں تمہارے معدے کے اندر زیادہ کھانے کی وجہ سے یہ ختم ہو جائے، زائل ہو جائے. کیونکہ زیادہ کھانے سے بیماریاں بڑھتی ہیں. تو ایک تو اس میں شفا یہ ہے، جسم کی شفا، اور دوسرا اس کے اندر روح کی شفا ہے. یہ اللہ سے جڑتا ہے. روزے کے اندر آدمی کی روحانی جو کیفیت ہے وہ بڑھتی ہے، اور روزے کا مطلب ہی یہی ہے. صوم کی جو معنی ہے عربی میں، اس کی معنی ہے رکنا، ہر چیز سے رک جانا. گناہوں سے تو رک جائے، جائز چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے تو رک جائے، لیکن جائز چیزوں سے بھی رک جائے. گناہوں کو تو ویسے بھی چھوڑنا ہے، لیکن جائز چیزیں، دیکھیں کھانا پینا تو جائز ہے نا بھائی، حلال کی چیزیں ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن روزے کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بھی ہمیں منع کر رہے ہیں کہ ابھی آپ کو کھانا بھی نہیں ہے. اب جائز کو بھی چھوڑو، ناجائز کو تو چھوڑو، لیکن جائز کو بھی چھوڑ دو چند وقت کے لیے. سحری سے لے کر کے افطاری تک آپ کو جائز چیزیں چھوڑنی ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، وہ چیزیں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی جائز خواہشات
جیسے میاں بیوی کا تعلق ہے، ایک شرعی تعلق ہے، جائز چیز ہے، لیکن روزے کے اندر وہ بھی نہیں. تو ناجائز کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، گناہوں کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں بندہ اپنی محبت کو یوں ظاہر کرو، اپنی محبت کا اظہار یوں کرو کہ میں نے جو تمہارے لیے چیزیں جائز قرار دی ہیں وہ بھی میرے حکم کی وجہ سے چھوڑو، اپنی بندگی کا اظہار کرو. اس لیے تو اللہ نے روزے کی جزا ہی ایسی رکھی ہے، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے. عبادت ہے جو ہے روزے کی، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے. تو صوم کی معنی ہے ہر چیز سے رک جانا، جائز ناجائز چیزوں سے تو رکنا، جائز سے بھی رکنا. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کافی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا التعب. کافی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہ وہ روزہ بھی رکھتا ہے پھر روزے کے جو آداب ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا. آنکھ کو اس نے ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے، زبان کو ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے. اب کھانا پینا تو چھوڑ دیا لیکن بد نظری نہیں چھوڑی، کھانا پینا تو چھوڑا لیکن غیبت اور چغلی اور غلط باتیں نہیں چھوڑی. کھانا پینا تو چھوڑا لیکن ساز سننا، گانے سننا نہیں چھوڑے. کھانا پینا تو چھوڑا لیکن دھوکہ دہی کو نہیں چھوڑا، غلط بیانی کو نہیں چھوڑا. روزے دار بھی ہے غلط چیز بھی بیچ رہا ہے، روزے دار بھی ہے ناجائز منافع بھی لے رہا ہے، روزے دار بھی ہے اور غلط قسم کے سبزیوں میں، پھل فروٹ میں ڈنڈی مار رہا ہے. اب یہ کس قسم کا روزہ ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافی روزے دار ایسے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور گناہوں کو بھی نہیں چھوڑتے، تو اس کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، بس روزہ گیا اس کا. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے، اے سی چل رہی ہے، لیکن آپ ایئر کنڈیشن کو چلا کر کے اس کمرے کا دروازہ بھی کھول دیتے ہیں، کھڑکیاں بھی کھول دیتے ہیں. بتاؤ یہ تمہاری اے سی کام کرے گی؟ ساری جو ٹھنڈک ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور اس دروازے سے اور کھڑکیوں سے گرمی اندر آئے گی. تو یہی بعین ہی مثال ہے. ادھر روح کو آپ جو ہے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، ادھر گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھولی ہوئی ہیں. بتاؤ یہ روزے کی جو ایئر کنڈیشن ہے کہ اس کہاں عمل کرے گی، کہاں کام کرے گی؟ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گناہوں کی کھڑکیاں آنکھ کی صورت میں، کان کی صورت میں، زبان کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، غلط بیانی کی صورت میں وہ بھی کھولی ہوئی ہے. تو روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، اس عبادت میں قوت اور جان پیدا نہیں ہوگی، یہ بے جان عبادت ہوگی. تو اب اللہ نے رمضان کے اندر ہمیں دو بڑے عبادتیں عطا فرمائی ہیں. ایک روزے کی عبادت ہے اور اس کو پورے آداب کے ساتھ مکمل کرنا ہے. روزے کے آداب کا خیال رکھنا ہے، جھوٹ نہیں، غیبت نہیں، بد نظری نہیں، غلط چیزیں سننا، غلط چیزوں کو پکڑنا، غلط چیزوں کی طرف جانا، ان ساری چیزوں سے احتیاط کرنا ہے. اور دوسری عبادت جو ہے اس رمضان کے اندر وہ تراویح کی عبادت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی روزے دار روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن جب آپ مغرب کی نماز میں بھی لوگوں کو دیکھو اور پھر تراویح کی نماز میں بھی دیکھو، مغرب میں الحمدللہ ہماری مسجد بھر جاتی ہے، اور عشاء کی نماز میں بھی فرض کے اندر کافی لوگ ہوتے ہیں، لیکن تراویح میں کتنے ہوتے ہیں؟ تو بھائی یہ قیام جو ہے دو چیزیں ہیں، سیام اور قیام.
सियाम सौम पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजरा, क्योंकि रोजेदार का एक एक सेकंड इबादत में है, इबादत चल रही है ना। ऐसे थोड़ी है कि भाई जब आप तिलावत कर रहे हैं तो इबादत में है, या जिक्र कर रहे हैं तो इबादत में है, या नमाज पढ़ रहे हैं तो इबादत में नहीं। रोजे की इबादत सुहूर से लेकर के शुरू हो रही है इफ्तार तक, ये पूरा दिन इबादत में है रोजेदार। अब इफ्तार किया, ये इबादत मुकम्मल हो गई, पूरी हो गई। अब रात का हिस्सा इशा की नमाज पढ़ी। अब अल्लाह यूं फरमाते हैं कि देखो मेरे बंदे, तुमने पूरा दिन इबादत में गुजारा, पूरा दिन रोजा रखा, अब यह है कि रात को इबादत में गुजारो। आप इशा की नमाज जमात से पढ़ो, तरावी पढ़ो, वितर जमात के साथ पढ़ लो, फिर सुबह को आकर के फजर में फिर जमात के साथ पढ़ो, तो पूरी रात सवाब का इबादत का सवाब दे दूं, पूरी रात इबादत करने का सवाब। अल्लाह का कितना अजीम एहसान है। अगर कोई हमें यूं कहता है, किसी की ड्यूटी हो गई, गार्ड है, पूरी रात वो पहरा देता है, उसको मालिक कहता है कि आप ऐसा करें, रात 10 बजे 11 बजे तक ड्यूटी कर लें, फिर जाकर के सो जाए, और मैं आपका जो आपका वजीफा है, जो आपकी सैलरी है, उसको कम तो नहीं करूंगा, बल्कि आप ड्यूटी कम करें, मैं आपको ये सैलरी 70 गुना बढ़ा करके दूंगा। तो बताओ कि कौन ऐसा आदमी है जो 8 बजे को 9 बजे को चला जाए सिर्फ 2 घंटे जागने की वजह से, वो जो 2 घंटे ना जागे और 9 बजे को चला जाए? नहीं, सारे काम करेंगे, कहेंगे 2 घंटे तो हैं, 2 घंटे की वजह से अगर हमारी अब सैलरी 10,000 है, 20,000 है, हमें इसका 70 गुना मिल रहा है। भाई 1 लाख सैलरी है तो हमें 70 लाख मिल रहे हैं एक महीने के, तो सारे जागेंगे। अब दुनिया में तो हमारा इतना हिर्स है, आखिरत में हिर्स नहीं है। जैसे कुरान पढ़ना इबादत है, एक एक लफ्ज पर नेकी मिलती है, ऐसे कुरान सुनना इबादत है। दुनिया नहीं चलेगी। आपकी औलाद जिसको आप देख रहे हैं ना, आंखों की ठंडक होती है औलाद। आपके रिश्तेदार, हमारे सारे, हम सारे इसमें शामिल हैं। ये आसमान और ये जमीन जिसको हम देखते हैं, ये जायदाद और हमारी इमारतें और बंगले जिनको देख करके खुश होते हैं, जब एक आंख बंद होगी ना, बस खत्म, कुछ नहीं चलेगा। ये मोहम्मद का लाया हुआ कुरान चलेगा, ये आपको कब्र में भी नहीं छोड़ेगा। ये ऐसा एक ऐसी वफादार किताब है कि दुनिया में तो आपको आसमान तक पहुंचाएगी, आपके दर्जात को दुनिया में बुलंद करेगी, लोगों के दिलों के अंदर आपकी मोहब्बत को भी डालेगी, दुनिया वालों की नजर में आपको मुहतरम और मुकद्दस भी बनाएगी। और जमीन के अंदर जब हम दफन हो जाएंगे, जब पूरी दुनिया हमारे हाल से गाफिल हो जाएगी, बेटा भी कब्र पर नहीं आएगा, चंद दिन वो आकर के रो पीट करके बैठ जाएगा, भुला देगा कि आप गोया कि उसके बाप ही नहीं थे। लेकिन ये कुरान वहां पे भी नहीं छोड़ेगा। कितनी वफादारी है इस कुरान की। इस कुरान को ही तरावी में पढ़ा जाता है। फिर जान छुड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। ये तरावी तो 8 रकात है, कोई 8 शाट नहीं है भाई। ये जो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि 8 रकात तरावी है, कोई 8 रकात तरावी नहीं। ये तरावी जो 8 रकात कहते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद नमाज है। वो तहज्जुद 8 रकात है, तरावी की 20 मुकम्मल रकातें हैं। मुझे ये समझाया जाए कि क्या हम ज्यादा दीन को समझते हैं या हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? क्या आप ज्यादा समझदार हैं, आप ज्यादा दीन के आलिम हैं, या हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसने अपनी मौजूदगी में अपने दौर में जमात के साथ तरावी की नमाज 20 रकात शुरू करवाई है? वो सहाबा इकराम
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امین ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں، جنہوں نے دین میں کمی نہیں ہونے دی، اپنی جان، بال، مال، وطن، ساری چیزوں کو قربان کیا، لیکن دین کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی حضرت عمر فاروق، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کی رائے کی اتنی احترام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر زمین پر رائے دے تو عرش سے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن بنا کر کے بھیجتے ہیں۔ جو ایسے صحابی ہیں، اس نے 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کروائی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہے، بالکل غلط، جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ دل کو جانتا ہے، اللہ سے دھوکہ نہ کرو، اللہ سے دھوکے بازی نہیں چلے گی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، غنیمت سمجھے ہم سارے اس کو۔ کافی ایسے ہمارے دوست، رشتہ دار، تعلق والے جو پچھلے رمضان میں تھے آج نہیں ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم آئندہ رمضان میں ہوں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے فرصت دی ہے، یہ مبارک مہینہ دیا ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہے، مغفرت کی بارش ہے۔ اللہ نے رمضان کی ترتیب ایسی رکھی ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، دیکھیں پہلا عشرہ کیسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا، ایسے رمضان بھی گزر جائے گا۔ اللہ کے واسطے ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ جیسے مغرب میں جماعت ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے تراویح میں جماعت ہونی چاہیے۔ ہم سب کو تراویح میں شریک ہونا چاہیے۔ بھائی 1 گھنٹہ لگتا ہے، زیادہ نہیں، پوری فرض نماز پڑھ لو، تراویح پڑھ لو، 1 گھنٹہ لگتا ہے یا 1.25 گھنٹہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ پھر قرآن سننے کا کتنا اجر ہے؟ ہمارے ذہن سے ہم بیان الفاظ سے تو کرتے، لیکن اس کی قدر اور حقیقت کا پتہ تب چلے گا۔ اب آنکھ کھلی ہوئی ہے نا، پتہ نہیں، جب آنکھ بند ہوگی پھر پوری دنیا کی حقیقت کھلے گی۔ اب آنکھ کھلی ہے، دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے بند ہے، جب آنکھ بند ہوگی، آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی، دنیا کی حقیقت کھلے گی۔ پھر ایسی زندگی آخرت کے لیے نہ لے کے جائیں جس زندگی پر ہمیں پچھتاوا ہو، کہ قیامت میں جا کر کے پھر حسرتیں کرتے رہیں کہ کاش میں کچھ کر کے آتا۔ ایسی زندگی نہ لے کے جائیں۔ کچھ اور بندے ایسے ہیں جی تو بہرحال تو ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے، اور رمضان جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں چینجنگ کے لیے آتا ہے، انسان کی زندگی تبدیل ہونی چاہیے۔ جس رمضان کا ہم قدر کرتے ہیں، کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں نمازیں پہلے نہیں پڑھتے، رمضان میں پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ نے اگر توفیق دی ہے، رمضان میں آپ نے نماز شروع کر دی ہے تو پورا سال اس کو کنٹینیو رکھیں، چھوڑے نہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر پہلے غفلت ہو گئی ہے، روزے نہیں رکھے، نمازیں نہیں پڑھی، آج سے آپ ارادہ کر لیں، آپ سے تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ اب ہمیں نہیں چھوڑنی ہے نمازیں، اب ہمیں روزے نہیں چھوڑنے۔ اللہ کی قسم روزے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب یہ موسم چل رہی ہے نا، اسی موسم میں رمضان گزر جائے، آپ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے دکھاؤ، نہیں رہ سکتے۔ لیکن رمضان میں آدمی کام بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نہ پیاس کا پتہ ہے نہ بھوک کا پتہ ہے۔ یہ اللہ طاقت دیتے ہیں، صرف ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہم روزے کی نیت کریں، عزم کریں۔ دیکھو اللہ کیسے مدد کرتے ہیں۔ تو بہرحال روزے ضرور رکھیں، رمضان کے اندر روزے اور قرآن، ان 2 چیزوں کو آپ نہ چھوڑیں۔ الصیام والقرآن یشفعان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت میں سفارش کرتی ہیں۔ ایک روزہ سفارش کرے گا، روزے دار کی سفارش کرے گا کہ اللہ اس کو جہنم میں مت ڈالو،
اس کو سزا مت دو. اے اللہ یہ تو وہ آدمی ہے کہ تیرے حکم کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہا ہے, اس نے بھوک کو برداشت کیا ہے, اس نے پیاس کو برداشت کیا ہے, اس نے اپنی تمام خواہشات پر چھری پھیری ہے, اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے تیرے حکم پر چلا, اور قرآن سفارش کرے گا. اے اللہ یہ تو میرے ساتھ چمٹا رہا, پوری زندگی مجھے پڑھتا رہا, اس نے تو دنیا میں مجھے اپنا ساتھی اور دوست بنا لیا تھا, آج کیسے میں بے وفائی کروں گا, آج کیسے اس دوستی کے تعلق کو چھوڑوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی اور قرآن کی سفارش کو رد نہیں کریں گے, اللہ ضرور قبول کریں گے. اس لیے دنیا کے اندر تکلیف آتی ہے, ہمیں یہ ایک آسرا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں آدمی میری سفارش کرے گا, اگر پکڑا جائے اس کیس کے اندر, جیل میں چلا گیا تو فلاں میرا دوست میری سفارش کرے گا, میرا بھائی آ کر کے مجھے چھڑانے کی کوشش کرے گا, میرے رشتہ دار آ کر کے میرے چھڑانے کی کوشش کریں گے. اگر اللہ کے سامنے کوئی پکڑا گیا, بھائی کو جرت نہیں ہوگی, بہن کو جرت نہیں ہوگی, ماں باپ کو جرت نہیں ہوگی, رشتہ دار دوستوں کو جرت نہیں ہوگی, یہ چھڑائیں گے, یہ نمازیں چھڑائیں گے, یہ روزے چھڑائیں گے. اس لیے آخرت کے دوست بنا کر کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تمام روزے رکھنے, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں چھوٹی سی ایک گزارش ہے,